نبی سے اونچا ہے رتبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِ أَوْ خَارِجُهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اس حال میں کہ میت مسجد میں ہو یا میت خارج مسجد ہو اور بعض لوگ مسجد میں ہوں۔ قول مختار کے مطابق اس طرح جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے اس مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، نماز جنازہ پڑھنا۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان بہار شریعت میں فرماتے ہیں مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ جنازہ بھی مسجد میں ہو اور نماز پڑھنے والے بھی مسجد میں ہو، یا اس کی صورت یہ ہو کہ مسجد کا برآمدہ یا کچھ حصہ کھلا ہو، جنازہ مسجد کے باہر ہو اور نمازی مسجد میں ہو، یا کچھ نمازی بھی مسجد سے باہر ہو، جنازہ بھی باہر ہو، اور باقی کچھ نمازی مسجد میں ہوں۔ بہر صورت جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی لیے علم والے، عمل والے، تقوی والے لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں، جہاں جہاں علم کی کمی ہے وہاں لوگ آج بھی مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو حکم شرعی یہی ہے، دیکھیں وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، اور جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی۔ آگے تفصیل دیکھیں، وَهُوَ فِيهِ، اس حال میں کہ میت مسجد میں ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی۔ او خارجہ، یا میت مسجد سے خارج ہو، باہر ہو، وبعض الناس فی المسجد، اور بعض لوگ مسجد میں ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، علی المختار، قول مختار کے مطابق، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ غُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور جس بچے نے آواز نکالی بوقت پیدائش، جو رویا، چیخا، چلایا، تو اس کا نام رکھا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر بوقت ولادت چیخا چلایا نہیں تو مختار قول کے مطابق اسے غسل دیا جائے گا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو استحلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، بچے کا پیدائش کے وقت چیخنا، چلانا، رونا۔ تو یہاں کہا وَمَنِ پیدائش کے وقت آواز نکالی، اس سے مطلقاً مراد یہ ہے جو بچہ زندہ پیدا ہوا، جو بچہ بھی زندہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ غسل تو اسے بھی دیا جائے گا جو مردہ پیدا ہوا، فرق نماز جنازہ میں ہے۔ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ اگرچہ رویا نہ ہو لیکن پیدا زندہ ہوا، ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، حرکت کر رہے تھے اس کے اعضاء، تو زندہ پیدا ہوا یہ کب مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے فرمایا اگر آدھے سے زیادہ پیدا ہونے تک زندہ تھا اور مکمل پیدائش ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن آدھے سے زیادہ پیدا ہونے تک زندہ تھا، حرکت کر رہا تھا، تو یہ مانا جائے گا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
اور اگر ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا کہ آدھا یا اس سے بھی کم ابھی باہر آیا تھا ماں کے پیٹ سے اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو یہ مانا جائے گا کہ بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آدھا کتنا ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا اگر پیدائش سر کی طرف سے ہو، پہلے سر باہر آئے تو اگر سینے تک باہر آ گیا ہے تو مانا جائے گا کہ یہ آدھے سے زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر زندہ تھا اس وقت تک بعد میں انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر پیدائش پیروں کی طرف سے ہو رہی ہے، پہلے پیر باہر آئے تو فقہاء کرام نے فرمایا اگر کمر تک کا حصہ باہر آ چکا ہے تو آدھے سے زیادہ پیدا ہو چکا ہے، اگر اس پوزیشن تک وہ زندہ تھا تو یہ مانا جائے گا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو زندہ پیدا ہوا، زندہ کی تفصیل ہم نے پیش کر دی ہے، تو جو زندہ پیدا ہوا اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ۔ اور جو زندہ پیدا نہیں ہوا، مردہ پیدا ہوا، غسل اسے دیا جائے گا۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے نام بھی رکھا جائے گا اور کسی کپڑے میں بھی لپیٹا جائے گا، لیکن نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ جو مردہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ ملا لیں۔ وَمَنِ اسْتَحَلَّ، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہو جس نے سانس لی، سانس لی یعنی زندہ پیدا ہوا، تو آپ اور صاف ترجمہ کر لیں اس کا، ورنہ تو استحلال کا معنی وہی ہوتا ہے چاند دیکھنا یا پیدائش کے وقت بچے کا رونا چیخنا چلانا۔ وَمَنِ اسْتَحَلَّ، اور جو زندہ پیدا ہوا، یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، سُمِّیَ، اس کا نام رکھا جائے گا، وَغُسِلَ، اور غسل، کوئی یہ نہ سوچے جو زندہ پیدا ہوا غسل دیا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، پھر نماز جنازہ کیوں جو زندہ ہی ہے؟ ارے مراد یہ پیدا زندہ ہوا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تب تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، زندے کی تھوڑی نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ محذوف ہے، پیدا زندہ ہوا پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو جو زندہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کو غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ، اور اگر اس نے سانس نہ لی، آواز نہ کیا، یعنی وہ زندہ پیدا نہیں ہوا، تو فرمایا غسلہ، غسل اس کو دیا جائے گا اور نام بھی یاد رہے رکھا جائے گا، فی المختار، مذہب مختار کے مطابق، وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ، اور ایک کپڑے میں اس کو لپیٹا جائے گا، وَدُفِنَ، اور دفن کر دیا جائے گا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر ایک مثال دی، كَصَبِيٍّ صُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، جیسے وہ بچہ جو قید کیا گیا ہو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی جس طرح اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جو مردہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جس طرح اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہوا۔ کیا صورت مسئلہ ہوگا اس میں، کیا تفصیل ہے؟ کہیں جنگ ہوئی تو ایک پارٹی جیت گئی، مان لیں مسلمانوں کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی، اور جو مقابلے میں آئے تھے وہ گرفتار کیے گئے، تو ایک ایسا شخص گرفتار کیا گیا، وہ مرد ہو یا ایک عورت گرفتار کی گئی، اس میں ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ ماں باپ میں سے کوئی ایک پکڑا گیا اور بچہ جو چھوٹا بچہ تھا، اب ان کو دارالاسلام میں لے کر آئے، وہیں راستے میں یا یہاں پر آنے کے بعد مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، کسی وجہ سے بیمار تھا یا جیسا بھی ہو، بہرحال تو اس بچے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جس طرح اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسی طرح جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ كَصَبِيٍّ صُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، جیسے کہ وہ بچہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ قید کیا گیا ہو پھر انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی، ہاں بعض صورتیں اس بچے کی جو قید کیا گیا وہ ہیں جن میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ إِلَّا أَن يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ کن دونوں میں سے؟ اس کے ماں باپ میں سے، اس کے ماں باپ میں سے، والدین میں سے کوئی بھی ایک اسلام قبول کر لے تو بچے کی، کیوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بچے کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہے
تو بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، ماں باپ میں جو بہتر ہو مذہب کے اعتبار سے بچہ اس کے تابع ہو کر اسی مذہب کا قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر ماں باپ میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کر لیا تو بچہ بھی کیا مانا جائے گا؟ مسلمان مانا جائے گا۔ یہ زندہ تھا، پھر اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ وہ صورت ہے۔ الا ان یسلم احدہما، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے یعنی اس کے ماں باپ میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، پھر یہ بچہ مرے تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ او ہوا، یا خود وہ بچہ اسلام قبول کر لے، ماں باپ میں سے کسی نے نہیں کیا لیکن بچہ تھوڑا سمجھدار تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ او لم یصبا احدہما، یا ماں باپ میں سے اس بچے کے ساتھ کوئی بھی قید نہیں ہوا، ماں باپ میں سے اس بچے کے ساتھ کوئی بھی قید نہیں کیا گیا، ملے ہی نہیں یا وہیں رہ گئے، صرف بچہ آیا دارالاسلام، اب اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تب بھی، چونکہ ماں باپ تو ہے ہی نہیں، اب اختلاف دارین ہو گیا، وہ دارالکفر سے آیا ہے، دارالحرب سے آیا ہے، اب یہ دارالاسلام میں آ گیا اور پھر یہ تابع ہو جائے گا دارالاسلام کے۔ جیسے کہ مسلم علاقے میں کسی بچے کی لاش ملے تو حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، تو اب یہ دارالاسلام میں آ گیا اور پھر یہ تابع ہوگا اس کے جس نے اس کو قید کیا ہے، جس کے یہ حصے میں آیا، جو اس کو لے کر آیا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی قید کر کے نہ لایا جائے، صرف بچہ ہی آئے اور اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہو گیا اس بچے سے متعلق۔ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، اور اگر کافر کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان ہو، غسلہ تو اسے غسل دے، کا غسل خرقۃ نجسۃ، ناپاک کپڑے کو دھونے کی طرح۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہاں سے یہ سمجھا رہے ہیں کوئی کافر مر گیا، کوئی کافر مر گیا، اب اگر اس کے دین والے اور مذہب والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں کفر میں، تو وہ اس کو دیکھیں گے، ایمان والے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، بھائی جو اس کے مذہب والے، اس کی ملت والے وہ دیکھیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کافروں میں، بے ایمانوں میں اس کا اپنا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، جو رشتہ دار ہے وہ مسلمان ہے، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا اگر کافر مر جائے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان ہو، اس کے مذہب ہو ہی نہ، تو اس کے لیے جوازاً غسل دینا ہے، یعنی اس مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس کو غسل دے، لیکن کیسے؟ جیسے ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، جیسے ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اور ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ دے اور کسی گڑھے میں ڈال دے، بس اتنی ذمہ داری ہے تاکہ بدبو وغیرہ نہ پھیلے۔ لیکن اگر اس کے مذہب والے اگرچہ رشتہ دار نہ ہوں، اہل کفر، اسے لے تو انہیں دے دے، ان کے حوالے کر دے اور اپنے آپ دور دور رہے بس۔ جی ناپاک کپڑے کو جیسے انسان دھوتا ہے تو بچ بچ کے دھوتا ہے، اس پہ سے چھینٹے نہ آئیں اور نہ ہی کوئی الفت ہوتی ہے اس کے ساتھ، محبت کے پیار سے دھو، ارے پانی بہنا نہیں چاہیے، تو جیسے گھن کرتے ہوئے دھوتا ہے۔ دیکھیں وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، اور اگر کسی کافر کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان ہو، مراد کافر سے غسلہ، تو اس مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو غسل دے، کیسے؟ کا غسل خرقۃ نجسۃ، ناپاک کپڑے کو دھونے کی طرح، وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ، اور ایک کپڑے میں اسے کفن دے، صرف ایک میں لپیٹ دے، چونکہ اس کا غسل یا کفن کچھ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، چونکہ یہ سنت کو ماننے والا ہی نہیں تھا، وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ، اور اسے کسی گڑھے میں ڈال دے۔ اور اگر اس کے مذہب ملت والے لے لیں تو فرمایا او دفعہ الی اہل ملتہ، یا اسے اس کی ملت والوں کو دے دے، اس کے مذہب، اس کے دین دھرم والوں کو دے دے۔ تو یہ صورت مسئلہ ہے یہاں پر۔ اب دوسرا مسئلہ، بعض لوگ وہ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھائی، کسی نے بھی اس بات پر انکار نہ کیا تو اجماع ہو گیا، لہٰذا باغی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کئی قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَاغٍ،
اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی باغی کی. باغی جیسے قاضی ہوتا ہے، قاضی کے وزن پر باغی ہے. باغی کون ہوتا ہے؟ جو سلطان برحق کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور کھڑا ہو جائے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کہ یہ بادشاہ وقت جو حق پر ہے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور پھر لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، اسی مقابلے میں یہ مارا گیا باغی، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ایک وقاطع طریق، اور راستہ کاٹنے والا رہزن کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہوتا تھا نا کہ قافلہ گزر رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، اچانک پہاڑیوں میں سے، جنگلوں میں سے، اور جو گھات لگا کر ہوتے تھے نکل کر آ جاتے تھے، لوٹ مار شروع کر دیتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، مال چھینتے تھے. اب اسی میں اگر مقابلہ ہونے لگے، لڑائی شروع ہو جائے اور مارا جائے تو رہزن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وقاطع طریق، اور رہزن کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے قتل فی حالت المحاربہ، کہ وہ لڑائی کی حالت میں مارے گئے ہوں. ابھی لوٹنے ہی آئے تھے اور لڑائی شروع ہو گئی، اسی حالت میں اسی عمل پر مارے گئے تو نماز جنازہ. لیکن ایک تھا انسان باغی تھا یا ڈاکو تھا، اس نے بعد میں توبہ کر لی، یا توبہ نہیں بھی کی، اپنے گھر چلے گا، بعد میں گھر پر ان کی طبعی موت ہو گئی، تو ایسی صورت میں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، ایک باغی اور ایک رہزن جو کہ لڑائی کی. وقاتل بالخنق غیلتن، اور دھوکہ دے کر، گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے کی. دھوکہ دے کر، دھوکے کے طور پر گلا دبا کر قتل کرنے والے کی نماز جنازہ بھی، یعنی ایک انسان ایسا ہے لوگوں کو دھوکے سے یہاں وہاں لے جاتا ہے اور دھوکے سے گلا داب لیتا، مار ڈالتا ہے، اس نے ایسا عمل کیا ہے. اب مان لیجئے وہ کیا کرتا تھا، کہیں دھوکے سے لے جایا، گلا داب لیتا اور پھر مار ڈالتا تھا. ایک دن لے گیا کسی کو، وہ طاقتور آدمی تھا، ذرا اسے احساس نہیں تھا، جا کر پکڑا گلا، اس نے بھی اس کا پکڑ لیا اور طاقتور تھا، اسے ہی مار دیا اس نے. تب یہ جو یہ عمل کرتا تھا نا، دھوکہ دے کر لوگوں کا گلا گھونٹ کے ان کا قتل کر دیتا تھا، آج خود مارا گیا تو یہ ایسا مستحق سزا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں. قاتل بالخنق غیلتن، اور دھوکہ دے کر، گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. 3 لوگ ہو گئے. وَمُقَابِرٍ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ، اور شہر میں رات کے وقت ہتھیار کے ساتھ غلبہ جمانے والے کی، لوٹ مار کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. کہ رات کے وقت شہر میں ہتھیار لے کر آ گئے، ادھر فیر کرے، ادھر تلوار لہرائی اور اسے مارا، اسے مارا، لا بھائی نکال، ہفتہ نکال، تو مہینہ نکال، اور تو اتنے نکال. لوگوں کو لوٹنا بھی تیرے پاس کیا ہے. یہ کام کرتے تھے اور کچھ لوگ اتفاق سے تیار تھے اس بار، اور لڑائی شروع ہو گئی، مارے گئے. تو ایسی حالت میں جو مارے جائیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. مکابر، تکبر کرنے والا، بڑائی مارنے والا. متغلب، غلبہ جمانے والا. وَمُقَابِرٍ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ، شہر میں رات کے وقت ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے کی بھی نماز جنازہ. لیکن شرط یہ ہے یہ اسی حالت میں مارے جائیں، تب بعد میں گھر جا کر یہ طبیعی موت مر جائیں یا کسی اور حادثے میں مر جائیں تب پڑھی جائے گی. وَمَقْتُولٍ عَصَبِيَّةً، اور تعصب کے طور پر جو قتل کیا گیا ہو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ اس کی بھی. اب تعصب کے طور پر کون قتل کیا گیا؟ مثال کے طور پر جیسے کہ 2 خاندانوں میں یا 2 ٹیموں میں جھگڑا ہو گیا. ایک ٹیم، ایک گروہ وہ ہے جو حق پر ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ناحق ہے. جو وہ جانتا ہے جو جھگڑا کر رہا ہے، جو مارا جانے والا ہے، کہ اس کی پارٹی ناحق ہے، کہ میرے خاندان کا معاملہ ہے، اب حق پر ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، ناحق ہے تو اس کے ساتھ ہوں. وہ جان رہا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، پھر بھی کیوں لڑ رہا ہے؟ کہ یہ میری ٹیم ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری فیملی وغیرہ وغیرہ، جانتے ہوئے عصبیت کے طور پر لڑ رہا ہے. اب اس لڑائی میں اگر مارا جاتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ
کیونکہ جان بوجھ کر یہ غلط لڑ رہا تھا. وَمَقْتُولٍ عَصَبِيَّةً، اور عصبیت کے طور پر جو قتل کیا گیا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وَإِنْ غُسِلُوا، اگرچہ انہیں غسل دیا جائے گا، یہ جتنے مذکور ہوئے 5 انہیں اگرچہ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اب ایک اور کا بیان، خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والا. تو فرمایا خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. کرنے والے کا جو فساد ہے وہ اس کی اپنی ذات تک محدود ہے. خودکشی کرنے والے کا فساد جو ہے اس کی اپنی ذات کو ہی تو نقصان پہنچایا، آپ سے تو کچھ نہیں کہا. لیکن یہ جو ڈاکو تھا، رہزن تھا، یا باغی تھا، یا دھوکے سے لوگوں کو قتل کرنے والا تھا گلا گھونٹ کر، یا لوٹ مار کرتا پھرتا تھا شہر میں، یہ تو فساد دنیا میں پھیلا رہا تھا، لوگوں کو ضرر پہنچا رہا تھا. تو ان سب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جس نے خودکشی کی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وقاتل نفسہ، اور اپنی جان کو قتل کرنے والا، یعنی وہی خودکشی کرنے والے کو یغسل، غسل دیا جائے گا، ویصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب آگے ایک وہ نہیں پڑھی جائے گی، لا علی قاتل احد ابویہ عمدا، نہ کہ اس کی جو عمدن اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کرنے والا ہو. جو عمدن اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. آخر کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے مسلمان باپ کو قتل کر دے عمدن، یا ماں کو قتل کر دے، اس کی نماز جنازہ کیسی؟ کبھی مرا جی کتنی دن بعد مرا؟ ہاں کبھی بھی مرے، اس کی نماز جنازہ کے بارے میں ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی. ہاں اگر توبہ وغیرہ کر لے، علماء سے رجوع کر لے تو الگ بات ہے، لیکن جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کرے، فرمایا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.